آج ہم پڑھیں گے قصیدے کا آغاز و ارتقا۔ قصیدے نے سرزمین عرب میں آنکھ کھولی، وہاں بے حد مقبول ہوا اور عرب سے یہ صنف ایران پہنچی۔ وہاں کی مخصوص تہذیب نے اسے متاثر کیا۔ فارسی کے بلند پایہ شاعروں نے قصیدے کی طرف توجہ کی اور اسے بہت فروغ دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں اردو کی تو اردو میں قصیدے کے اولین نقوش دکن کے شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ مذہبی رجحان کے غلبے کی وجہ سے اس دور کے بیشتر قصائد میں خدا اور بزرگان دین کی مدح کی گئی ہے۔ سلطان قلی قطب شاہ نے 1611 عیسوی کے قریب قصیدے لکھے۔ ان کی جو کلیات ہے اس میں عمدہ منقبت اور مذہبی تہواروں سے متعلق شامل نظمیں قصیدہ ہی کے تحت آتی ہیں۔ ان قصیدوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان نظموں کو قصیدے کا نقطۂ آغاز قرار دینا بیجا نہ ہوگا۔ قدیم قصائد میں نصرتی کے علی نامہ میں شامل قصائد فنی اعتبار سے کافی اہم ہیں۔ یہ قصائد فارسی زبان کے بہترین قصائد کو سامنے رکھ کر لکھے گئے ہیں اور آج بھی ان کی فنی حیثیت اسی طرح مسلم ہے جس طرح سودا اور ذوق کے قصائد، یعنی جو فنی اعتبار سے شروعات ہوئی قصائد کی وہ نصرتی کے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں شمالی ہند کی تو شمالی ہند میں اولین قصیدے فائز دہلوی کی کلیات میں مناجات اور منقبت کی شکل میں ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حاتم و ذاکر ناجی نے شعر آشوب کی شکل میں بھی قصیدے لکھے ہیں۔ لیکن اردو قصیدے کو درجۂ کمال تک پہنچانے والے سودا ہیں، کیونکہ سودا کو فن قصیدہ گوئی سے ذہنی مناسبت تھی۔ انہوں نے 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصائد لکھے ہیں۔ ان میں ان کا مشہور قصیدہ تضحیک روزگار بھی شامل ہے۔ قصیدہ گوئی کے لیے جس بلند تخیل، مضمون آفرینی، خیال بلندی، قدرت زبان اور ذہنی اپج کی ضرورت ہوتی ہے وہ سودا میں پائی جاتی ہے، کیونکہ سودا کے یہاں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے وہ قصیدے کے بادشاہ کہے جاتے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ ہے جو بہت ہی اچھا بھی ہے اور بہت ہی مشہور بھی ہے۔ اس کی کچھ لائنز ہیں: اٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستان سے عمل، تیگ اردی نے کیا ملک خزاں مستعمل۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ شمردار ہر ایک، دیکھ کر باغے جہاں میں کرم عز و جل۔ قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تا پھل۔ سودا کی بے پناہ شعری صلاحیت ان کے قصیدوں میں بخوبی نمایاں ہے، اسی لیے انہوں نے اردو کا عظیم ترین قصیدہ گو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کلیات میر میں 8 قصیدے ملتے ہیں، لیکن قصیدے سے ذہنی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے قصائد میں یعنی میر کے قصائد میں وہ ہنرمندی اور فنی رکھ رکھاؤ نہیں ملتا جو ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے۔ سودا اور میر کے ہمعصر شعراء میں محمد حسین کلیم، میر ضیاء، قائم چاندپوری وغیرہ نے بھی قصیدے لکھے ہیں اور بہت سے قصائد میں فنی لوازمات بھی موجود ہیں، لیکن خلاقانہ قوت موجود نہ ہونے کے باعث سودا کے قصیدوں کے مقابلے میں وہ قصیدے پھیکے لگتے ہیں۔ سودا اور ان کے ہمعصر قصیدہ نگاروں کے بعد میر حسن، انشا اور مصحفی نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ میر حسن نے 7 قصیدے لکھے، لیکن ان قصائد میں مثنوی پن کا رنگ جھلکتا ہے اور قصیدہ مثنوی کے سانچے میں ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ انشا بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ مشکل زمینوں، عالمانہ خیال اور بھاری بھرکم ترکیبوں سے قصیدے کے فنی لوازمات کو پورا کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ مصحفی اردو کے قادر الکلام شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے 8 دیوان چھوڑے، 9واں دیوان قصائد ان کے علاوہ ہے۔ اس میں 80 سے زیادہ قصیدے ہیں، جن میں کچھ خاصے طویل ہیں: حمد، نعت، منقبت، بزرگان دین کی شان میں قصائد اور اہل دل کی مدح وغیرہ۔
لیکن مصحفی چونکہ سست مزاج کے حامل تھے اور طبیعت میں زور نہیں، لہٰذا قصیدہ نگاری میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ذوق، مومن اور غالب کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جسے بے اتفاق رائے اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اور اس دور کے یعنی اس عہد کے اہم قصیدہ نگاروں میں ذوق، سودا کے بعد ذوق نے ہی قصیدے کو صحیح معنی میں سمت و رفتار عطا کی، اور سودا کے بعد ذوق سب سے بڑے قصیدہ نگار ہوئے ہیں۔ فراق گورکھپوری ذوق کے بارے میں کہتے ہیں: اگر سودا آسمان قصیدہ کے آفتاب نصف النہار ہے تو ذوق اسی آسمان کے ماہ کامل۔ اور ذوق کے زیادہ تر قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں ہیں۔ ذوق قصیدے کے فنی تقاضوں کو پورا کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہے۔ لفظوں کی شان و شوکت اور آگاہی کے اعتبار سے ان کے قصیدے فنی بلندیوں کو پہنچ گئے ہیں۔ ذوق کے ہم عصروں میں غالب اور مومن کے قصائد قابل ذکر ہیں۔ غالب نے صرف 4 قصائد لکھے، 2 حضرت علی کی منقبت میں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ غالب نے اس میدان میں اپنا راستہ سب سے الگ نکالا اور ان کے قصیدے اپنا انفرادی رنگ الگ ہی رکھتے ہیں۔ مومن کے 2 قصائد ملتے ہیں، جن میں سے ایک نواب ٹونک اور دوسرا راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں ہے، لیکن وہ بھی صلے کی امید پر نہیں۔ ان کے قصیدوں میں جذبات، قلبی، فنی اور محسن شاعری بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد سلطنت کا زوال آیا تو قصیدے کی رفتار دھیمی پڑی اور گاڑی رک سی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد شعراء نے بادشاہوں کے لیے مدح لکھنے کی بجائے بزرگان دین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے۔ محسن کاکوری نے اپنے کئی قصائد نعت کی شکل میں لکھے، اور خصوصیت سے محسن کاکوری کا نعت یا قصیدہ مدیح خیر المرسلین یعنی وہ والا قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پر لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اسنان کرے شروع کدان گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ایک طول عمل، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہاجن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل، کالے کوسوں نظر آتی ہیں گھٹائیں کالی، ہند کی ساری کھدائی میں بتوں کا ہے عمل۔ محسن کاکوری کے علاوہ امیر مینائی، منیر شکوہ آبادی، عزیز لکھنوی نے قصیدے کے روایتی معیار کو اپنے قصیدوں کے ذریعے بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قصائد ذوق اور سودا کے قصائد کے سامنے کم درجے کے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہی قصیدہ نگاری کے فن میں تھوڑی رکاوٹ سی آ گئی، مگر اس میں کب پھر انقلاب آ جائے کہنا مشکل ہے۔ جب بادشاہوں کی سلطنت ہی ختم ہو گئی تو شعراء بھلا کس کے لیے قصیدے لکھتے، کیونکہ جن کی مدح میں قصائد لکھتے اور داد و خلت وصول کرتے وہی نہیں رہے، لہٰذا غدر کے بعد اس فن پر زوال آیا۔ پھر یہ کہ اب اخبار اور رسائل کو فروغ ہوا اور ادب میں بھی جمہوریت پیدا ہوئی، اور ادب چونکہ کسی خاص آدمی کی انفرادی یا ذاتی چیز نہ رہی، اس لیے دھیرے دھیرے قصیدہ نگاری ختم ہو گئی، اور 20ویں صدی میں تو اس کی مذمت بھی شروع ہو گئی۔ مگر اس مخالفت کے باوجود قصیدے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ ماضی کے ورثے کا بڑا جاندار حصہ ہے۔ اس میں اپنے دور کی اخلاقی اور تہذیبی قدروں کی آئینہ داری بھی ہوا کرتی تھی۔